جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی کہ قریش کا تجارتی قافلہ سرزمین شام سے واپس آ رہا ہے اور ابو سفیان اس تجارتی قافلے کی قیادت کر رہا ہے اور اس قافلے کے پاس قریش کا وافر مقدار میں مال و دولت ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس قافلے کو روک لیا جائے، اور ہجرت کرنے والے مسلمان جو اپنا مال و متاع مکہ معظمہ چھوڑ آئے ہیں اور اس پر قریش نے قبضہ جما لیا ہے، اس کے بدلے قریش کا یہ مال و متاع اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اس طرح عدلے کا بدلہ ہو جائے گا۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس امید پر میدان میں نکلے کہ دو کامیابیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، فتح نصیب ہوگی یا شہادت۔ ابو سفیان نے ایک ہراول دستہ آگے بھیجا تاکہ مسلمانوں کی حرکات و سکنات کے بارے میں پوری طرح باخبر رکھ سکے۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان اس کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں تو اس نے قریش کی طرف پیغام بھیج دیا کہ وہ اس کی مدد کو پہنچے، یعنی مکہ پیغام بھیج دیا، اور اپنے مال و متاع کو مسلمانوں کا مال غنیمت بننے سے بچائیں۔ قریش کے سب سے بڑے بدبخت شخص نے لوگوں کو آواز دی کہ اپنا مال و متاع بچانے کے لیے تجارتی قافلے کی حفاظت کی خاطر اور مسلمانوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے فوری طور پہ چل پڑو، اگر یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ ابو سفیان نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے راستہ بدلا اور مسلمانوں کی گرفت سے بچتا ہوا مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ سورۃ انفال میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ ان کا سارا مال ان تک پہنچ گیا ہے اور انہیں معمولی نوعیت کا بھی مالی نقصان اٹھانا نہیں پڑا، تو قریش نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل کے سر پر جنگ کرنے کا بھوت سوار تھا، یعنی اس کو بہانا چاہیے تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کا کام تمام کر دیا جائے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس نادان کو یہ معلوم نہ تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا چاہتی ہے اور اسے کس طرح برے انجام سے دوچار ہونا ہوگا۔ لوگ ابو جہل کے اصرار پر بادل نخواستہ اس کے ساتھ میدان جنگ کی طرف نکل پڑے۔ قرآن مجید میں آتا نا لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک سبب بن گیا کہ مسلمانوں کو یہ کامیابی نصیب ہو اور دشمن جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ قریش 1000 جنگجو افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کو ہمراہ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مہاجرین کا جھنڈا شہ سوار اسلام علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، جبکہ انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا، دو گروپس میں الگ الگ۔ دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ سیدنا سعد بن معاذ نے تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنا دیا جائے، یعنی تھوڑا سا چھپر لگا دیا جائے جس میں بیٹھ کر آپ جنگ کی نگرانی کر سکیں، یعنی مانیٹر کر سکیں اور اپنی تجاویز سے نواز سکیں۔ حباب بن منذر نے یہ تجویز دی کہ ایک حوض تیار کیا جائے اور اسے پانی سے بھر دیا جائے جس سے مسلمان پانی پی سکیں، لیکن مشرکین کو اس سے پانی نہ پینے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز سن کر خوشی کا اظہار کیا اور اسے بروقت اور مفید قرار دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ فلاں مشرک اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں اس جگہ اور فلاں اس جگہ، یعنی نشاندہی کر دی، اور یہ علم آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے دے دیا تھا، اور جس جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی اسی جگہ وہ مشرک قتل ہوا جس کا آپ نے نام لیا تھا۔ اس سے سر منہ بھی کوئی قتل ہونے والا ادھر ادھر نہ ہوا، یعنی آپ کی بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ جس جگہ ہاتھ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں فلاں قتل ہوگا تو وہ وہیں پر قتل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ الہی اس امت کے فرعون ابو جہل کو باقی نہ رہنے دینا، الہی زمع بن اسود کو بھی باقی نہ رہنے دینا۔ پھر مسلمان اس طرح صف آرا ہوئے جس طرح نماز کے لیے صفیں درست کی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ جب تک میں حکم نہ دوں اس وقت تک تم حملہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی پوری تیاری کر لی، جگہ مقرر کر لی، اپنے لشکر کی ہمت افزائی کے لیے ان کو خوشخبری بھی دے دی کہ کون کون مجرم آج مارا جانے والا ہے، اور پھر پوری انسٹرکشنز پہلے دے دی کہ کرنا کیا کام اور کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ نے لڑائی کا گر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب دشمن تمہارے قریب آ جائے تو پہلے اپنے نیزوں سے دفاع کرنا، نیزے اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھنا اور انہیں دور سے دشمن پر نہ پھینکنا، جب دشمن سر پہ آ جائے تو اپنی تلواریں استعمال کرنا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار جنگ بدر میں تھا
اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے؟ He was so concerned, اور پوری پلاننگ کے ساتھ اور مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ حوصلہ افزائی، جی موٹیویشنل فیکٹرز ابھارنے والا ہو، اور اب دیکھیے کہ جتنے چاہیں ہتھیار ہوں لیکن استعمال وہی کیے جائیں جس کی ضرورت ہے اور جب ضرورت ہے. مینز کو، ریسورسز کو یوز کرنے کے لیے اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس آنے چاہیے. اللہ پر توکل تو ہے، بھروسہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے پوری تیاری اور پوری پلاننگ. اور جی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین سپہ سالار تھے. ٹھیک ہے نا؟ جی ویری گڈ پوائنٹ کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی کول مائنڈیڈ، ٹھنڈے دماغ سے پلاننگ بھی کرنا اور کام بھی کرنا. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا ہم پہ سٹریس آ جائے تو ہم ہتھیار چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت میں نہیں کام کر سکتی، ٹو مچ ورک. ہر روز تو نہیں ہوتا ٹو مچ ورک، لیکن کسی دن ہو بھی جاتا ہے. تو اس وقت بھی پازیٹو رہنا، اس وقت بھی اپنے دماغ کو اصل کام پر رکھنا، غیر ضروری فضول باتیں نہیں سوچنا. اچھا ہم پہ جب کوئی ایسا سٹریس آتا ہے تو ہم ساری توجہ کس پہ کر دیتے ہیں؟ جزیات، تفصیلات. اچھا پھر وہ ابو سفیان چلا گیا، پھر وہ آ گیا، پھر وہ یہ ہو گیا، پھر وہ فضول باتیں بہت کرتے ہیں. irrelevant ٹاک اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور مقصد کی بات پر اور کام کے اوپر پوری نظر ہونی چاہیے، کیونکہ ہر لمحہ جو ہے انسان انرجی کنزیوم کر رہا ہوتا ہے نا اپنی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ پانی کا انتظام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر کا انتظام، صف بندی کی بات، نیزے کب استعمال کرنے ہیں اور تلواریں کب استعمال کرنی ہیں، اور پھر میدان جنگ کا نقشہ بتایا، اور پھر کہاں کون مارا جائے گا، اور پھر ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں. اور خود کس میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ یعنی آپ ہر موقع پر دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس موقع پر جتنی آہوزاری اور جس شدت کے ساتھ آپ نے دعائیں کی شاید ہی کسی اور موقع پر ہو. ہاں بالکل، کوئی اچھا مشورہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیا معلوم کہ اس کی وجہ سے کتنی خیر آگے بڑھے. بالکل، بہت سے لوگ سٹریس مینجمنٹ نہیں جانتے. اگر اس سارے کو آپ دیکھیں نا تو اس میں سٹریس مینجمنٹ کے بہت سارے اصول نظر آتے ہیں. مثلا اگر کوئی ہمارے گھر کے دروازے پر بکس کا بنڈل چھوڑ جائے اور ہم نے اس کو اندر رکھنا ہو گھر میں کہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اٹھا کر جگہ تلاش کرے، ادھر رکھیں کہ ادھر رکھیں کہ ادھر رکھیں ادھر رکھیں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ جگہ کون سی، پھر ایک ہی دفعہ اٹھا کے وہاں سے وہاں رکھتے. سادہ یہ زبردست چیز، ایک جو پاور آف تھاٹ، اور اس سے جو 313 لوگ ہیں ان کو بتا دیا گیا یہ شخص یہاں پہ قتل ہوگا، یہ یہاں پہ قتل ہوگا. اور ایمان کی جو طاقت ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر وہی ہونا ہے، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہ اس میں تقدیر اور تدبیر کا بھی بہترین کمبینیشن نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ اچھا ہو تو مرنا تو ہے ہی، ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. بالکل. تو ہمیں اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے کہ کس وقت نیزہ استعمال کریں کس وقت تلوار؟ ہونا تو ہے ہی، ہو جائے گا. سب کا استاذہ پھر وہ فوکس ہوگا کہ اس نے ادھر ہی قتل ہونا ہے، تو مطلب کتنی جوش اور جذبے کے ساتھ ان کو گول سامنے نظر آ رہے ہیں. ہاں کہ مجھے یہ ختم ہوں گے، یہ کام میں کیوں نہ کروں. اور اس میں یہ کہ عبداللہ بن مسعود اور دو بھائی تھے نا، معاذ اور معبس، انہوں نے کہا کہ ابو جہل کون ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا دیا کہ وہ یہاں مارے جائے گا، تو انہوں نے اپنے لیے، جو ینگسٹ تھے ایک طرح سے وہاں، انہوں نے اپنے لیے گول رکھ لیا کہ وہ کام ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے پتا کر لیا کہ اچھا کون ہے، کہاں ہے، تاکہ جا کے ہم خبر لیں اس کی.
صحیح ہے. یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے کہ جس سے مقابلہ ہے اس کا بھی پتا ہو. اصل بات یہ ہے کہ اگر مقصد پتا ہے نا تو پھر یہ سب چیزیں سمجھ آتی. ہاں عرب تو جنگیں لڑنے کے ماہر تھے، پھر بھی آپ نے ان کی بہترین رہنمائی کی. راوی بیان کرتا سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹا ولید بن عتبہ کھل کر سامنے آئے. کہنے لگے ہمارے مقابلے میں کون نکلے گا؟ انصار کے 6 نوجوان آگے بڑھے. عتبہ نے کہا ہم ان سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے، ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے جنگجو آئے، یعنی مہاجرین میں سے آئے. بنو عبد المطلب قبیلے کے جوان ہمارے مقابلے میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی تم اٹھو، اے حمزہ تم اٹھو، اے عبادہ بن حارث بن عبد المطلب تم اٹھو، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا. جب تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ قریش کے شہ سواروں کے قریب آئے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا ہم عبیدہ، حمزہ اور علی ہیں. انہوں نے کہا ہاں اب یہ ہمارے برابر کا جوڑ ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں قتل ہو گئے. عبیدہ بن حارث میدان میں نکلے، ان کے مقابلے میں عتبہ آگے بڑھا. دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا وار کیا جس سے دونوں زخمی ہو گئے. حمزہ اور علی نے عتبہ پر یکبارگی وار کیا جس سے وہ قتل ہو کر زمین پہ گر گیا. دونوں نے اپنے ساتھی عبیدہ بن حارث کو اٹھایا اور لشکر اسلام کے پیچھے لے گئے. ان کی ایک ٹانگ اس جنگ میں کٹ گئی تھی. پھر گھمسان کا رن پڑا اور مار کا آرائی کی چکی گھومی. مسلمانوں نے بہادری کے جوہر دکھلائے اور اللہ تعالیٰ اور دین کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمت، جرأت اور شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے فتح کے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ امید کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے. سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری اور مسلمانوں کی مدد طلب کرنے کے لیے آہوزاری کی رقت آمیز کیفیت کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے. امام بخاری عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دوران میں یہ دعا کی اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم. الہی میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ یاد دلاتا ہوں، الہی اگر تو چاہے ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے تو پھر آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی اللہ سے بات کرنے کا ایک سلیقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا میں صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، کبھی جو چیز مانگنے کی ہے اسے بعض الفاظ میں مانگا ہے اور کبھی اللہ کی رحمت کو کچھ اور الفاظ سے جوش دلایا ہے. اصل میں ہم جب دین پر عمل کرتے ہیں نا تو اتنے زیادہ ایک خانے میں بند ہو جاتے ہیں کہ مخصوص طریقے سے میتھمیٹکس کے سوال حل کرتے ہیں، بس کہ یہ وقت ہے، یہ حکم ہے، بس یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا. اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا تعلق اور ایک جیتا جاگتا تعلق. ایک ہوتا ہے ڈیڈ ریلیشن شپ اور ایک ہوتا ہے لائیو ریلیشن شپ. لائیو ریلیشن شپ کب ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ بھی زندہ تعلق کب ہوتا ہے؟ ہاں بتائیے. جب آپ کمیونیکیشن رکھتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے، حالات کے مطابق. آپ میں سے کسی کا کسی سے بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، یہاں نہیں، گھر میں یا کہیں بھی؟ ٹھیک ہے. اچھا میں یہ سوال کیوں کر رہی ہوں آپ سے، بلا اس کا کیا مقصد ہے یا ایویں کر رہی ہوں؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا اللہ تعالی سے ایک جیتا جاگتا تعلق ہو جائے، صحیح والا تعلق ہو جائے، اور ہم صرف ایک رٹے رٹائے انداز میں اللہ تعالیٰ سے صرف دعائیں کرنے والے نہ ہوں کہ بس ایک اٹھے ہیں اور دھیان کہیں ہے اور منہ سے کچھ بول رہے ہیں اور بس اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے نا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بہت بڑی چیز ہے اللہ کی یاد. تو اس یاد میں کوئی روح ہونی چاہیے. اس کو آپ سمجھنے کے لیے اپنے انسانوں کے ساتھ جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں ان کو سمجھیے اور اس کے ذریعے پھر اس تعلق کو سمجھیے. بالکل، یعنی جو ہماری بات سب سے زیادہ سمجھے اور جس پر ہمیں اعتماد ہو کہ وہ ہمیں غلط نہیں سمجھے گا
مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا تو پھر آپ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں. ورنہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ تو غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا, میں نے کچھ کہہ دیا تو آپ نہ اس کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کے ساتھ کوئی شکوہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہر چیز کو مائنڈ کرتا ہے. کچھ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں نا, ایسے بھی تعلق والے ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ ان سے کیا کہیں. ہر طرح کے لوگ زندگی میں ہوتے ہیں نا, کیونکہ آپ ان سے کہیں گے کچھ اور وہ اس کو سمجھیں گے کچھ اور, الٹا ہی مطلب ہر بات کا نکالیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت خوبصورت تعلق ہے. وہ آپ کے منہ سے اگر الٹی بات بھی نکل گئی تو اس پر بھی خوش ہو جائے گا, ایز لانگ ایز آپ واقعی اللہ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. کوئی مثال دیجیے. اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیے اور اپنے بچوں کو دیکھیے, آپ دیکھیں گے کہ ہر بچے کا آپ کے ساتھ تعلق, ہر بہن بھائی کا آپ کے ساتھ تعلق کا لیول فرق ہے یا نہیں. کچھ بہت پرسسٹنٹ ہوتے ہیں, کچھ آپ ان کو پوچھیں تو پوچھیں گے, نہیں تو نہ صحیح. کچھ مانگنے میں پیچھے پڑ جائیں گے اور کچھ کبھی بھی کچھ نہیں مانگیں گے. ہر ایک کا فرق ہوتا ہے نا. تو اسی طرح ہر بندے کا اللہ سے تعلق مختلف ہوتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ سب سے خوبصورت تعلق کیسا ہوتا ہے, اور اس میں صرف یہ نہ سوچیں ہمیں کیا پسند ہے, اس میں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, وہ ہمیں کیسے دیکھنا چاہتا ہے. کیا اس کو پسند ہے کہ ہم گڑ گڑا کے مانگے اور پیچھے پڑ کے مانگے؟ جی بالکل. کسی کے ساتھ صحیح محبت جب ہوتی, جب آپ پہچان رہے ہوں اور اس کو سمجھ رہے ہوں. اللہ کی معرفت کے بغیر اللہ سے محبت کے دعوے بالکل جھوٹے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا پھر کہ مجھے کس وقت کیا بہیو کرنا چاہیے. کیوں کہا جاتا سیرو فی الارض, اور زمین میں چلو پھرو اور اللہ کی نشانیاں دیکھو, غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ کی معرفت دو طریقے سے ہوتی ہے نا, اللہ کی آیات کے ذریعے اور اللہ کی نشانیوں کے ذریعے جو اللہ نے کائنات میں پھیلا رکھی ہیں. تو اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کو پہچانتے نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق درست ہو ہی نہیں سکتا. تو اب آپ نیکسٹ ٹائم دعا کریں اللہ سے تو سوچیں کیا لفظ بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو, کون سی ضرورت میں, کس پریشانی میں, کس حال میں کیا کہہ رہے ہیں. تو ایک تو مسنون دعائیں ہیں, ان کو تو پڑھیے, یاد کیجیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں بھی مانگیے اور اپنی ضرورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھیے. دل کی حالت کھول کے رکھ دیجیے. یہ کہنا کافی نہیں اللہ کو تو پتا میں کیا سوچ رہی ہوں. جی مجھے سادہ اس پہ یاد آئے کہ جب میں حج پہ گئی تھی نا تو وہ ساری دعائیں یاد کر کے کہ وہاں پڑھنی ہے اور یہ کر کے تو میں پڑھ رہی تھی. جب میں بیٹھی ہوئی کچھ مجھے نہیں بھی پوری طرح یاد تھی تو کتاب بھی پکڑی ہوئی, تو میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی اور وہ بہت سمپل سی خاتون تھی. وہ کہہ رہی تھی میرے سونے اللہ جی تو سن لینا میری گل, میرے دل دی گل سن لینا. تو مجھے اتنا رونا ہے کہ میں اسے یاد کر کے کہ میری وہ اسپرٹ نہیں بن رہی جو اس ایک جملے سے اس کی بنی, بس تو میرے اللہ جی میری گل سن لینا, میری گل سن, یہی کہتی جا رہی تھی وہ صرف. اور ہم یاد کر کے رٹے لگا کے, تو مجھے لگا کہ میری دعاؤں میں وہ اسپرٹ نہیں تھی اور اس کی دعاؤں میں کتنی اسپرٹ تھی جس طرح وہ اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہی تھی. تو یہ جو کتاب میں دعائیں ہیں نا, ان کو بھی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ صرف الفاظ کے اوپر سے نہیں گزریے. اکثر سفر میں میری کوشش ہوتی کہ میں یہ ساری پڑھ لوں, مانگ لوں, کیونکہ دعائیں قبول ہوتی, تو پھر میں رک جاتی ہوں اس دعا کے اوپر, پھر غور کرتی ہوں, پھر آگے جاتی ہوں, پھر پیچھے آتی ہوں. تو کوشش کر کے شعوری طور پر محسوس کراتی ہوں اپنے آپ کو کیا مانگ رہی ہوں. اگر یہ پتہ ہی نہیں مانگ کیا رہی ہوں, صرف لفظ بول رہی ہوں, تو کیا مانگا. تو یہ بات ان کی درست ہے کہ بعض اوقات انسان کے دل کے اندر سے جو بات نکل آتی 100 باتوں پہ بھاری ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. عبدہ و رسولہ, ایک طرف رسول ہے اور ایک طرف عبد ہے. تو انہوں نے جس طرح وہ دعائیں مانگی ہیں ان کے جذبات کا اظہار ہے. تو آپ کے اندر وہ کیفیت جب تک نہیں آئے گی تو ان کو بھی انجوائے نہیں کر پائیں گے. تو اللہ کی معرفت کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں.
ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ لیے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بس زیادہ آزردہ خاطر نہ ہو. آپ نے تو اپنے رب سے مطالبہ کرنے پر بڑے اصرار کا انداز اپنایا. سیدنا ابو بکر صدیق نے درا پہن رکھی تھی. وہ صورتحال کو دیکھ کر تلملا رہے تھے. ان پر اضطراب کی کیفیت طاری تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل آیات تلاوت کرنے لگے. سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ اس سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ گھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ بے حد ضروری تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ پر رحم آیا اور انہوں نے آپ کو روکا کہ بس، اس سے کیا پتہ چلتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں جو کر رہا ہوں وہ بہت اہم ہے اور مت منع کرو مجھے، ان کو کچھ نہیں کہا. تو اس سے ایک تو ان دونوں کا باہم ریلیشن شپ پتہ چلتا ہے. بعض اوقات ایک شخص اپنی جان گلا دے رہا ہے تو دوسرا شخص بھی مقصد کو کم نہیں سمجھتا، لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. تو یہ ساری کیفیات باہمی ریلیشن شپ میں بہت اہم ہوتی ہیں. کسی وقت ایک شخص بہت سمجھدار ہونے کے باوجود اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہو سکتی ہے جسے دوسرا کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا سوائے اس کے جو حقیقی معنوں میں اس کو سمجھتا ہو. تو اس میں انسان جب کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز سمجھے تو اسے جھجکنا نہیں چاہیے، دوسرے کے ساتھ ذکر کر دینا چاہیے، چاہے عمر میں آپ سے بڑے کیوں نہ ہو، آپ کے والدین ہوں، آپ کے کوئی بزرگ ہوں. تو کئی دفعہ وہ چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ تو والدین ہے نا، ان کو تو سب کچھ پتہ ہی ہے، اب ہم انہیں کیا بتائیں گے، سوچتے ہیں نا ایسے. لیکن بعض اوقات ان کو بھی پیار سے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک پڑا اور آپ نے سیدنا ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، آپ کے پاس اللہ کی مدد آ گئی. یہ دیکھو جبریل اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے آ رہے ہیں اور اس پر گرد و غبار دکھائی دے رہا ہے. ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن یہ ارشاد فرمایا، یہ دیکھو جبریل نے جنگی اسلحہ زیب تن کی اپنے گھوڑے کے سر کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے، یعنی آپ کو دکھائی دے رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جنگ پر برانگیختہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا یقاتلہم اليوم رجل فیقتل صابرا محتسبا وقتل غیر مدبر الا ادخلہ اللہ الجنہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج جو بھی صبر کرتا ہوا ثواب کی نیت سے آگے بڑھتا ہوا اور پیچھے نہ ہٹتا ہوا قتل کیا جائے گا، اسے اللہ جنت میں داخل کر دے گا. جب یہ فرمان عمیر بن حمام نے سنا تو اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھا رہا تھا. اس نے کہا، بس میرے اور جنت کے درمیان بس یہ میری زندگی ہی تو ہے، دشمن مجھے قتل کر دے گا تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا. یہ خیال آتے ہی انہوں نے کھجوریں پھینک دی، تلوار پکڑ کر دشمن کی صفوں میں داخل ہو گئے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے. انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا یہاں تک کہ وہ داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسا نامی شخص کو جاسوسی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے بھیجا تاکہ وہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پہ نظر رکھے. انس بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں گھر آیا اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی قافلے کی صورتحال سے آگاہ کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جس کے پاس سواری کا بندوبست ہے وہ ہمارے ساتھ اپنی سواری پر سوار ہو کر چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر مشرکین سے پہلے میدان بدر میں پہنچ گئے اور آپ نے اپنے تمام صحابہ سے یہ فرما دیا، میرے پیچھے رہنا، تم میں سے کوئی آگے نہ بڑھے. جب مشرکین قریب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. عمیر بن حمام انصاری نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، واقعی جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ واقعی.
آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا بخن بخن. تو پھر تو مسئلہ ہی کچھ نہیں، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں واہ واہ اتنی بڑی جنت. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ساتھ انسٹرکشن دی اور کس طرح موٹیویٹ کیا. انہیں یہ نہیں کہا کہ میدان جنگ کی طرف چلو، انہیں کیا کہا قوموا الی جنت، جنت کی طرف چلو. اسی لیے 313 کے اندر اتنا بڑا جذبہ آ گیا کہ وسائل کم بھی ہوں لیکن جذبے بلند ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے. اور بعض اوقات وسائل بہت زیادہ ہوں لیکن کوئی اسپرٹ ہی نہ ہو لوگوں میں. اس دفعہ میں کہیں پر تھی تو کسی جگہ کو میں نے وزٹ کیا تو میں نے کہا یہ تو بہت جگہ ہے، یہاں اور کلاسز شروع ہونی چاہیے. تو بہرحال ایک اسٹوڈنٹ کی جو ذمہ دار ہے ان کی میل آئی، کہنے لگی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک اور کلاس شروع کرنا بہتر ہے یا پھر پہلے سٹاف کو بہت اچھی طرح ٹرین کیا جائے. obviously دونوں چیزیں ضروری ہیں لیکن ہم صرف ایک چیز کو دیکھتے دوسری کو نہیں دیکھتے. وہ کس طرح کہ ہم سوچتے ہیں آئیڈیل سچویشن اور پریکٹیکل کو نہیں دیکھتے. ایک اور جگہ میرے جانا ہوا تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم سے کام ہینڈل نہیں ہوتا، سٹاف بہت کم ہے. میں نے کہا وہ کیسے، اتنے لوگ ہیں اور یہ سٹاف ہے. میں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب دبئی میں کلاس شروع ہوئی تھی پہلا بیچ تو ہماری 5th بیچ کی ایک اسٹوڈنٹ سعدیہ کے والد کی وہاں پر ٹرانسفر ہو گئی تھی تو ان کے حوالے میں کلاس کر کے آئی تھی. دورہ قرآن میں نے 2002 میں کیا تھا تو ان کے حوالے کی تھی کلاس اور پوری کلاس کو اس واحد بچی نے انٹرٹین کیا تھا. بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی جاتا رہا، کوئی تھوڑا بہت ہیلپ کی لیکن ایک بندے نے پوری برانچ ہینڈل کی، پوری کلاس اور سب کچھ. اور ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس اس نے اس وقت نکالے آج بھی دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اتنے بہترین طریقے سے وہ اب تک لگے ہوئے ہیں جان مار مار کے. اب کیونکہ ڈیلی تقریباً میرے پروگرام تھے، صبح بھی شام بھی، نیو مسلمز میں بھی، مختلف جگہوں پر. تو میں سوچتی ہوں اسے ایک بچی کی قربانی ہے نا، اللہ نے اس کا پھل دیا ہے اس کو. وہ بچیاں جو اس نے تیار کی وہ آج تک مختلف کاموں میں لگی ہوئی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم تو ایک ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو غیر ملک میں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وہ سارا سیٹ اپ نہیں ہے. نہیں، اگر آپ میں جذبہ ہے اور 313 والی بات یاد ہے تو کبھی آپ وسائل کی کمی کا رونا نہیں رو سکتے. وسائل کی کمی رکاوٹ نہیں ہوتی، جذبوں کی کمی رکاوٹ ہوتی. کبھی آپ اسی وقت کے ساتھ بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن کبھی آپ جب شیطان آپ پہ غالب آتا ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی کام میں برکت نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں جا کے کھڑے ہوتے یا پھر غیر ضروری چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور وقت ضائع کرنے لگتے ہیں اور یہی رونا روتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں. تو جب انسان کے اندر ناشکری آ جاتی ہے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں اور زندگی سے اور وقت سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. جو ہمارے پاس ہے وسائل ان کو تو استعمال کریں لیکن اگر ہے ہی کم تو پھر کیا نہ کریں کام. کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ ہر چیز بہت اچھی ہو جائے گی پھر ہم کچھ کریں گے؟ وہ تو پتہ نہیں ہم ہی نہ دنیا سے چلے جائیں اور وہ وقت ہی نہ ملے پھر کیا بنے گا. تو یہ جذبہ تھا. اب دیکھیے کہ ایک ایک صحابی کے اندر کیا جذبہ ہے. اچھا کھجورے کھانے میں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، میں جلدی پہنچوں اپنے کام پہ. ہم میں سے کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں جب وہ کھانا کھاتے ہوئے اور طویل وقت اس میں گزار کے اپنا فرض جو ہے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، اس میں سستی کر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی بخ بخ کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے دل کی تمنا ہے کہ میں جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا تو جنتی ہے. انہوں نے اپنے تھیلے سے کھجوریں نکال کے کھانا شروع کی. پھر کہا اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو زندگی لمبی ہو جائے گی، بہت وقت نکل جائے گا. یہ خیال آتا ہی ہاتھ میں پکڑی کھجوریں پھینک دی، تلوار پکڑی اور یہ رزمیاں اشعار کہتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے. رقدن الی اللہ، یعنی دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف، بغیر زاد وداؤٹ ریسورسز، الا التقى وعمل المعادی والصبر فی اللہ علی الجہاد وکل زاد عرضة النفاد غیر التقى والبر والرشاد. تقوی اور آخرت کے لیے اعمال صالح کا زاد راہ لیے بغیر اللہ کی طرف جانے کے لیے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگانا فضول ہے. ایڑی نہیں ایڑ ہوتا ہے. تقوی اور آخرت کے لیے اعمال صالح کا زاد راہ لیے بغیر، یعنی زاد راہ تقوی ہے ہی نہیں،
اعمال ہی کوئی نہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں آخرت کی طرف، تو یہ ایک بہت فضول بات ہے. اللہ کی راہ میں جہاد پر صبر اور تحمل کو لازم پکڑا جائے. تقوی، نیکی اور ہدایت کے علاوہ ہر طرح کا زاد راہ فنا ہونے والا ہے. سیدنا عمیر بن حمام بہادری کے جوہر دکھلاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں داخل ہو گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات نیز عمیر، اوف اور ان کے بھائیوں کے بہادری کے مظاہر نے سیدنا حارثہ کی ہمت بندھائی اور انہیں نیا عزم اور حوصلہ دیا، جس کی بنا پر وہ گھمسان کی جنگ میں کود پڑے. بہادری اور جواں مردی کے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے اور اللہ ذوالجلال کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کیا، اور وہ بہادر کی موت مرے. تلواروں کی جھنکار رک گئی. ابو جہل، امیہ بن خلف اور باقی احمق مشرکین کے قتل ہونے کی وجہ سے لڑائی کا نتیجہ واضح ہو گیا. اللہ کا لشکر فتح و نصرت کے جھنڈے لہراتا ہوا مدینہ کی طرف پلٹا. جنگ سے واپس آنے والوں کے اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا. سیدہ ربیہ بنت نضر بھی اپنے جواں مرد شیر دل بہادر بیٹے کے استقبال کے لیے انتظار میں تھی. ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھیں، لیکن کیا ہوا؟ ربیہ بنت نصر کے افسردہ ہونے اور انتظار بسیار کی بنا پر میدان جنگ سے واپس آنے والے شخص کے دل میں رحم آ گیا. قریب ہوا اور بولا، اے ام حارثہ، اپنے بیٹے کے حوالے سے ثواب کی نیت کر لو. میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ جام شہادت نوش کر کے میرے سامنے زمین پہ گرا تھا. یہ خبر سن کر ام حارثہ پہ سختہ طاری ہو گیا اور بھرائی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگی. انہوں نے ہر چند صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سیدہ ربیہ نے اپنے بیٹے کی پرورش اسی مقصد کے لیے کی تھی جس کو آج اس نے حاصل کر لیا. اس انجام کی خبر سننے کے لیے تیار تھی، لیکن کیا وہ کسی سے اس کی شہادت کی خبر سن کر وہیں سے گھر واپس چلی جائیں؟ کیا بیٹی کی شہادت کے بعد اس کو فراموش کر دیں؟ انہوں نے گھر واپس جانے کے بجائے اس بات کو ترجیح دی کہ بیٹے کے بارے میں خود آگے بڑھ کر معلومات حاصل کریں کہ واقعی وہ شہادت پا چکا ہے، کیا وہ واقعی زندگی کی بازی ہار چکا ہے، اس کا لاشا کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کا شافی جواب کون دے، اور کون اس کے اضطراب کو سکون کا روپ دے، اور کون اس کے خوف کو امن کا لبادہ پہنائے. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حارثہ کو شہید کر دیا گیا جبکہ ابھی وہ لڑکپن کی عمر میں تھے. ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ حارثہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ وہ میرا بیٹا مجھے کتنا عزیز تھا. میرا شوہر فوت ہو چکا تھا اور ایک ہی بیٹا تھا. اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں اور اجر و ثواب کی نیت کر لیتی ہوں، اور اگر کوئی دوسری صورت ہے تو بتائیے میں کیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو، جنت کوئی ایک ہی نہیں بلکہ جنتیں بہت سی ہیں، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سیدہ ربیہ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والا ثابت ہوا. انہوں نے اپنے بیٹے حارثہ کے بہتر انجام پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اپنی جگر گوشے کی اللہ کی راہ میں سخاوت کر کے اپنے گھر کو واپس آئیں. تھوڑے عرصے بعد سیدہ ربیہ کا ایک خاتون کے ساتھ جھگڑا ہوا. ربیہ نے اس عورت کا دانت توڑ دیا. اس عورت کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے شکایت کی کہ سیدہ ربیہ نے ہماری خاتون کا دانت توڑا ہے. ربیہ اور ان کا بھائی انس بن نضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زیادتی کا بدلہ دینا ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے اپنا بیٹا دیا تھا لہذا آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا یا بدلہ نہیں لیا جائے گا. امام بخاری اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ربیہ نے ایک خاتون کا دانت توڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا. انس بن نضر نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. تو جس خاتون کا دانت ٹوٹا تھا اس کے اہل خانہ دیت لینے پہ راضی ہو گئے اور انہوں نے قصاص کا مطالبہ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے تو اس کی لاج رکھ لیتا ہے. یہ ہے ریلیشن شپ کہ وہ اگر اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں، اس کی بات پوری کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا انس بن نضر کی قسم کی لاج رکھ لی. یہ لاج صرف صبر کرنے والی اور اجر و ثواب کی نیت رکھنے والی مومنہ سیدہ ام حارثہ کے کرام و احترام کی بنا پر رکھی. اور ان کی سچائی تھی نا، جب انسان اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری کر دیتا ہے.
سیدہ ام حارثہ اور ان کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھلایا. اللہ تعالیٰ شہید احد انس بن نضر پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ ربیہ اور ان کے بیٹے کو اپنی رحمت سے نوازے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. بس صرف کوئی ایک بات بتا دیجئے جو اس کلاس کے بعد آپ اپنے عمل کے لیے یاد رکھیں گی. آپ بتائیے, آپ نے کیا سوچا, کیا کریں گی؟ اپنی دعاؤں کو بہتر بنائیں گے آپ, نیت کی سچائی, اور بالکل جنگ میں مسائل اور وسائل کی اہمیت نہیں رکھتے تو آپ کی بھی کسی سے جنگ ہے کہ کوئی نہیں؟ شیطان سے اور نفس سے. اور نیکی کو کوئی موقع کھونا چاہیے, اور اگر کھو جائے, انسان ہے نا, بعض اوقات نیت نہیں بھی ہوتی لیکن کھو جاتا ہے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو تلافی دنیا میں زندگی میں ہی کر دینی. کوئی بھی مشکل ہے اللہ سے مدد مانگنی, اپنا تعلق اللہ سے بہتر بنانا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی اور معرفت حاصل کرنی. آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے جھجکنا نہیں, ٹھیک ہے؟ اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.